ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. وفاقی وزیر اعظم سواتی نے آج استعفیٰ دے دیا. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جب ہمیں انہوں نے انٹرویو دیا, اور اس حد تک وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ان کو کورٹ کی کچھ پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی پسند نہیں آئیں اعظم سواتی صاحب کو لے کر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر لے کر. بہت سے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کیونکہ کورٹ نے ایک تو جو جی آئی ٹی آئی ہے, عمران صاحب اس سے انویئر تھے. جس جی آئی ٹی میں آپ کو بتا دوں اپنی اطلاعات کے مطابق 8 کے قریب والیومز ہیں اس جی آئی ٹی کے, یعنی کہ 10 سے 11 والیوم تھے نواز شریف صاحب کے کیس کے, لیکن اکیلے اعظم سواتی صاحب کے کیس کے اوپر مبینہ طور پر 8 والیومز ہیں جی آئی ٹی کے, اور اس کے اندر ان کا پورا کٹا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. جسے مبینہ طور پر جو فیک $1 ملین کا چیک دیا گیا جب یہ آیا تھا زلزلہ, اس کو لے کر جو امریکہ میں مبینہ مس ہینڈلنگز ہوئی ہیں, جو الزامات ہیں فائنینشیل خرد برد کے الزام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعظم سواتی صاحب پہ ثابت ہو گیا ہے, وہ تمام بھی اس جی آئی ٹی کا حصہ ہے جو ہمیں اطلاعات ہیں. تو وہ جی آئی ٹی آنے کے بعد جو ہے پوزیشن بہت آکورڈ ہو گئی تھی. 621F کا اطلاق ان پہ ہونے جا رہا ہے جو نواز شریف صاحب پہ ہونے جا رہا جو ہو چکا ہے, تو اس کو لے کر آج شاید ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی, لیکن قانون جو اپنا رستہ خود رکھتا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ سوچ کے استعفیٰ دیا گیا ہے کہ شاید اس سے ان کی ممبرشپ بچ جائے گی یا مسئلہ حشپ ہو جائے گا, ایسا ہونے نہیں جا رہا, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 621F وزارت کے اوپر نہیں لگ رہا, نہ وزارت عظمیٰ پر لگتا ہے, وہ ان کی ممبر پارلیمان کی صلاحیت پہ لگتا ہے. تو اگر وہ سینیٹر ہیں تو ان کی اس ممبرشپ کے اوپر ضرور اس کا اطلاق ہونا چاہیے. قانون تو یہی کہتا ہے اور انصاف بھی یہی ہے. عمران صاحب اس سے پہلے تک کیا کہتے رہے اعظم سواتی صاحب کو لے کر, اور کورٹ میں بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا, اتنا زیادہ ڈیفینڈ کیا ہے اپنے 2-3 وزراء کو کہ بیان نہیں کیا سکتا. اس حد تک ڈیفینڈ کیا عمران صاحب نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا کہ ان کو کچھ فیصلے ان کے پسند نہیں آ رہے, جن میں آبویسلی اعظم سواتی کا فیصلہ بھی شامل ہے. ہم نے ان سے سوال کیا, میں نے ان سے سوال کیا, تو اس پہ عمران خان صاحب کیا کہنا تھا سن لیتے ہیں. دوسرا میرٹ کی بات ہم نے آپ کی یہ ہزاروں دفعہ تقریر چلائی, اور ہم دل سے اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے برباد ہوگی کہ امیر لوگوں کے لیے قانون دوسرے تھے, کمزور کے دوسرے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کا ایشو ہو یا اس سے بڑھ کے عثمان بزدار صاحب نے جس طرح انٹرفیئر کیا, کورٹ میں ثابت ہوا ڈی پی او پاک پتن کی مداخلت, لیکن اس میں آپ کی طرف سے کوئی ان کو شو کاز نوٹس نہیں آیا, بلکہ آپ جا کے لاہور میں ان کو سپورٹ کرتے. اچھی بات ہے, وہ آپ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ ان کو کرنا بھی چاہیے, وہ نئے آئے ہیں ابھی. آپ ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کو, جو شہباز شریف نے پولیٹیسائز کیا ہوا تھا, لیکن یہ تو پوری پولیس کو وہ پولیٹیسائز کر رہے تھے. کورٹ میں ان کے متعلق یہ آ گیا اور انہوں نے معافی مانگی کورٹ سے کھڑے ہو کے, لیکن آپ کی طرف سے کچھ نہیں آیا. تو سر ہم ایز آپ پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ, ہم نے بڑے انسپائر ہیں آپ کی اس بات سے کہ آپ میرٹ میں فیصلے کریں گے. تو یہاں پہ کچھ تو ان کو پوچھیں گے آپ نے, اور یہ گجر صاحب کون ہے سر, ان کا کیا تعلق ہے حکومت سے کہ ان کا پٹرول پمپ گر سکتا, اگر وہ گر جاتا ہے تو ڈی پی او کا ڈی سی کا تبادلہ ہو جاتا ہے. سر یہ کچھ تو آپ اس میں ہمیں حوصلہ دینا کہ آپ بالکل مختلف ان سے جو اس سے پچھلے گورنمنٹس آئی ہیں جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا ہے تبدیلی کے لیے. سواتی صاحب کا سر کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ان کی بحث کا کوئی قصور نہیں تھا جتنا سواتی صاحب کا. یہ تو جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے, جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ اس کو بے کرے. سپریم کورٹ نے سواتی سے کہا آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے, آپ کی جو مداخلت جس طرح آپ نے کی ہے. میرے سامنے ابھی کوئی نہیں آیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اعظم سواتی کی غلطی ہوئی وہ خود ریزائن کریں گے. کون سی آج تک بتائیں کسی طاقتور کے اوپر انکوائری ہو اور وہی گورنمنٹ میں بیٹھا ہو, کبھی آج تک ہوئی ہے انکوائری؟ میرے نیچے سی ڈی ہے, اعظم سواتی کے اوپر انکوائری ہے, کیا میں انفلوئنس نہیں کر سکتا تھا اپنے اوپر؟ میں نہیں کہہ سکتا تھا سی ڈی او کو کہ جی میرے اوپر نہ بات کرے. انہوں نے جا کے میرے جو بالکل غلط سٹیٹمنٹ تھی, میں نے کوئی چیز انلیگل گھر میں نہیں کی. اب آ جائیں بزدار پہ. عثمان بزدار ہیں چیف ایگزیکٹو پنجاب کے. ان کے پاس ایک آدمی آ کے رپورٹ کرتا ہے, اور ٹھیک رپورٹ کرتا ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہوتی ہے بشرا بیگم کی بیٹی, اس سے پولیس نے زیادتی کی ہے. ایک چیف ایگزیکٹو کیا وہ پولیس آفیسر کو بلا کے پوچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے کئی بڑی زبردست کام کیے, لیکن مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے ان کے اوپر. ایک چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کا, وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی کوئی غلطی ہے یہ کہ وہ پوچھ رہا ہے؟ پولیس والے سے پوچھے نا, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ ذمہ دار ہے. چیف جسٹس کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ کیا, پہلی بات تو یہ کہ کیا ہر عام آدمی کے لیے سی ایم پنجاب اویلیبل ہے اس طرح کمپلینٹس کے لیے؟ پھر تو بڑی بات ہے. اور ہمارا آج سی ایم پنجاب ایسا کبھی آپ کو سی ایم ملا ہی نہیں ہے, سارا وقت اس کے دروازے کھلے ہیں. سر آپ بتا دیں وہ ٹھیک کیا ٹرانسفر انہوں نے؟ میں کس کو؟ ڈی پی او پاک پتن کو. انہوں نے تو ٹرانسفر کیا ہی نہیں. آپ پوری رپورٹ وہ سن لیتے, وہ کیا ہے آئی جی جو اس وقت
لے جی، عمران صاحب جو ہے کچھ دن پہلے عاصم صفاتی صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا، ابھی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا لیکن ریزگنیشن میں مجبور ہو گئے، اور اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 61F جو ہے اس میں کافی کھاتے کھل گئے JIT میں سواتی صاحب کے. تو سوال یہ رہے گا کہ واقعی یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر ہے یا یہ پریشر آیا کورٹ کا تو اس وجہ سے اتنا بڑا ریزائن کرنا پڑا ہے؟ اور عمران صاحب نے اس حد تک ان کو اس سے پہلے ڈیفینڈ کیا تھا کہ آپ کو میں نے سنوایا کہ چیف جسٹس پہ بھی تھوڑا سا اعتراض ان کو ہوا. اس پہ بات کر لیتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مائزہ حمید صاحب ہیں، شہلا رضا صاحب موجود ہیں. میاں محمود رشید صاحب، کچھ دن پہلے تک عمران صاحب فیصلے کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے، آج ریزگنیشن ان سے لے لیا ہے، اتنا سی لائک چینج کس طرح آ گیا؟ دیکھیں، فیصلے کا انتظار انہوں نے کیا، انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ وہ JIT بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ منسٹر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ریزائن کر دینا چاہیے، عمران خان نے بلا کے تو ریزائن نہیں لیا، انہوں نے خود اس وقت بھی یہ کہا تھا وہ خود ریزائن کر دیں گے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا. تو یہ تو ایک اچھی مثال انہوں نے قائم کی کہ ابھی JIT کی رپورٹ آئی اور کورٹ کی طرف سے جب اس طرح کی آبزرویشنز آئی ہیں اور تو انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن میاں صاحب، جو آپ کی پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں کورٹ کی آبزرویشن آئی تو عاصم صفاتی صاحب نے خود ریزائن کر دیا، بڑا اچھا کر دیا، ریزائن کر دیا. جو آپ پہ تنقید آ رہی ہے کہ آپ کی پارٹی جو اتنا اپہولڈ کرتی رہی، یہاں پر وزراء غلطیاں کرتے تھے تو آپ لوگ ریزگنیشن مانگتے تھے اور ہم سپورٹ کرتے تھے آپ کے سٹانس کو عمران صاحب کے. آج آپ نے اپنے پارٹی کا عاصم صفاتی کو اتنی دیر سے مسئلہ چل رہا ہے، پرائم منسٹر نیو ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ، انہوں نے کوئی شوکاز نوٹس ان سے نہیں مانگا. جب کورٹ نے ریزگنیشن مانگا عاصم صفاتی سے تب بھی عمران خان صاحب نے یا PTI نے کوئی ان سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ ضابطے خلاف ورزی کی، اپنی وزارت کو آپ نے مس یوز کیا. آپ کی یہ تو سپریم کورٹ کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر کیا پریشر آیا عاصم صفاتی صاحب پہ؟ آپ نے کون سا کلچر انٹروڈیوس کرایا اکاؤنٹیبلٹی کا؟ سر، آپ کا ہر بندہ غلط کام کرے گا تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے جی کہ آپ ایک دم آپ نے چڑھائی کر دی کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا نہیں کیا. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ریزائن دینے کی مثال پہلے پاکستان کی تاریخ میں کیا موجود ہے کہ ایک منسٹر یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ تو روزمرہ کا معمول ہیں. یہاں پہ تو ایک فیڈرل منسٹر نے ریزائن کر دیا، یہاں تو یونین کونسل کا چیئرمین اس طرح کے 10 واقعات ایک ہفتے میں کرتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں، اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں اس کلچر کو، اور پارٹی بھی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. میاں صاحب، یہ جو ریزائن دے دیا ایک فرد نے اپنی منسٹری کا. میاں صاحب، یہ جو JIT آئی ہے 8-9 والیومز کی، آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے بڑے بڑے ان پہ الزامات ہیں فائنینشیل خورد برد کے؟ کیا عمران صاحب کو اور آپ کی پارٹی کو بالکل نہیں پتا تھا کہ عاصم صفاتی ول بی اے بیڈ نیم فار پاکستان تحریک انصاف، یا صرف کیونکہ وہ امیر ہیں تو پارٹی کو ان کی ضرورت تھی تو آپ کو لے لیا؟ مطلب یہ سوال اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب تو آپ نہیں دے رہے نا، چڑھائی کوئی کسی نے نہیں کی آپ پہ. یہ سوال اٹھے گا، JIT بنے، پروب کرے، کورٹ سر بن گئی ہے. یا میاں صاحب عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں سر آ گئی JIT رپورٹ، انہوں نے ان کو قصوروار ٹھہرایا ہے، یہ ایک ہفتہ پہلے آ گئی تھی، اس میں انہوں نے ان کی فائنینشیل خورد برد بھی رکھی. 8 والیوم کی رپورٹ ہے، آپ لوگ پڑھیں تو صحیح اس کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری اسکرین پہ چل بھی رہی ہے JIT رپورٹ سر. اب جو سزا جو سزا اب عدالت تجویز کرے گی اور اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی، انہیں اپنے دفاع کا پورا موقع ملنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ گلٹی ہیں، انہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہیں اور وہ قصوروار ہیں، تو انہیں قرار واقعی اس کی سزا ملنی چاہیے. ہم کسی جگہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اور انہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ایز اے گورنمنٹ. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. مائزہ حمید صاحبہ دیکھیں، یہ تو بڑی اچھی بات، میاں محمود رشید صاحب اور تحریک انصاف جتنا بھی اختلاف کریں، یہ بات تو ہے کہ آپ کے دور میں سپریم کورٹ کی پیشیاں لگا کے وزیر ان کی اتنی ایسی تیسی ہوتی تھی لیکن وہ ریزائن نہیں کرتے تھے. انہوں نے عاصم صفاتی نے ریزائن تو کیا ہے، اور اس میں عمران خان کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ان کا بھی برابر کا رول ہے، کیونکہ آبویسلی اگر وہ اس اسٹیچر پہ نہ ہوتے تو وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ بھی نہ کرتے اور ان کا پریشر بھی نہ ایک ہوتا، تو ان کا اپنا بھی ایک پریشر ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا. یہ ٹرینڈ ہمیں آپ کے دور میں دیکھنے میں نہیں آیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں جو اپنائے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، اور جو کہا جا رہا تھا کہ ہم میرٹ پہ فیصلے کریں گے، وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہو رہے. علیمہ خان کا کیس دیکھ لیں، زلفی بخاری کا کیس دیکھ لیں، یہ ابھی عاصم صفاتی کا کیس دیکھ لیں، DPO والا جو کیس ہے جو آپ نے ابھی مینشن کیا اس کو دیکھ لیں. اس میں سب میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے جو PMLN گورنمنٹ میں نہیں تھی.
اس وقت جو ہے ایک منٹ یہ ماہدہ صاحبہ ایک منٹ جو ہے یہ آپ نے جوک آف دا سینچری بتایا کہ آپ کے دور میں پولیس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں پروگرام میں سے حذف کر دیے جائیں یہ جملے. یہ تو اتنے غلط ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آج رات نہیں دن چڑھا ہوا ہے. میں نے یہ نہیں کہا, نہیں آپ مسٹیٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اتنی نہیں تھی, بہت زیادہ تھی آپ کے دور میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ منسٹر نہیں دیکھیں, کلیم کیا جاتا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم میرٹ پہ فیصلے کریں گے, ہم ان وزراء کو میرٹ پہ رکھیں گے جن کی ان کو اپنی قابلیت کے مطابق رکھیں گے. اب آپ اسد عمر صاحب کی اگزامپل لے لیں کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مجھے سٹاک ایکسچینج کا پتا تھا کہ کیا وہ گرنے والی ہے, اور پرائم منسٹر کو بھی پتا تھا, اور سلیکٹ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو جو ہے ٹی وی سے پتا چلا, مجھے یہ اخبار سے پتا چلا, مجھے یہ نیوز سے پتا چلا. تو بات سیدھی سی ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہیں. ہمیں تو کہا جاتا تھا نا ہم گندے ہیں. تو اگر نئی حکومت آئی ہے تو جو میرٹ پہ فیصلہ کرنے آئی ہے, جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو ان کو اپنے گھر کی استعفیٰ دے دیا آج مدینہ کی ریاست پہ پیروی کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا عادل سواتی نے. عمران خان ایک منٹ جی, اسحاق ڈار نے استعفیٰ کب تک دیا تھا؟ اور 62 محمود رشید صاحب, I did not interrupt you kindly, آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. 62 63 لگتا تھا اعظم سواتی صاحب پہ, تو obviously انہوں نے ویسے بھی ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. میں بچی نہیں ہوں, سیدھی سی بات ہے کہ جو میرٹ کے فیصلے تھے وہ نہیں ہو رہے. انٹرفیئرنس ہے, اور یہ انٹرفیئرنس جو ہے اندھا دھند ہوئی جا رہی ہے. اسی لیے ہوئی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اے ٹی ایمز ان کے رائٹ لیفٹ اور سینٹر میں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اگر یہ پیسے جو ہیں انہوں نے نہ لیے ہوتے الیکشن کیمپینز کے لیے اور دھرنوں کے لیے, تو آج جو ہے ان کو اس طرح کے کمپرومائزز نہ کرنا. رائٹ, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے یہ سارا کام دھندا چل رہا ہے. لیکن چلیں مایا صاحبہ, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. تو سر آج پیسوں کی وجہ سے ہو رہا, اور کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں. چلیں میں تو, لیکن آپ کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, جو وزراء سے استعفے نہیں لیے جا رہے, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, یہ آپ ہی کے دور حکومت اور پارٹیوں کا تسلسل. اس کو عمران خان صاحب نے اگر کنٹینیو کیا, اگر آپ کی بات صحیح بھی مان لی جائے ایک لمحے کے لیے. نہیں تو عمران خان صاحب تو نیا پاکستان لا رہے تھے نا. چھوڑیں جی نیا پاکستان کو, چھوڑیں بھی پرانا تو ٹھیک کر لیں, ہم آپ نئے پاکستان میں پہنچ گئی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں ابھی مبارک ہو آپ نئے پاکستان کی بات کریں نا, آپ اسی فیس میں رہ رہے ہیں. نئے پاکستان میں تو کیا نہیں کہا گیا. آپ کے لوگ گئے ہوئے ادھر, کیا نہیں کلیم کیے گئے. ایک میاں محمود رشید اور کچھ اوروں کو چھوڑ. نئے پاکستان میں تو کہا گیا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر اگر کرپشن پائی گئی تو ہم جو ہے صرف آپ نے بٹھانا ہے چیخ و پکار کے لیے. مجھے بھی جواب دینے دیں. جی آپ, میں کہہ رہا ہوں جواب دے دیں, پھر شیلا صاحبہ کے بعد جانا میں نے. جی محمود رشید صاحب. ہاں میں ضرور, شیلا صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ریسپیکٹڈ ممبر ہے. میں بات کر رہی ہیں جی میاں صاحب بات کر رہی ہیں, یعنی انہیں یہ بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. یہ پیسوں کی بات کر رہی ہیں, یہ انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جس طرح ہم ہر چیز کو پیسوں پہ تولتے ہیں, یہ بھی شاید اسی طرح کر رہے ہوں گے. پیسوں کی بات تو انہوں نے بالکل ٹھیک تھی. ان کے ہاں ہر چیز, اور جس طرح یہ لتھڑے ہوئے کرپشن میں, ان کی ٹاپ سے باٹم تک ساری لیڈرشپ وہ جیلوں میں ہے, اور جو نہیں ہے وہ بھی جانے والے ہیں, وہ سب پیسوں کی وجہ سے ہیں. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ جناب پیسوں کی وجہ سے سارا کچھ تھا. آپ کے پاس آؤں گا میں دوبارہ میاں صاحبہ. جی میاں صاحب کمپلیٹ کر لیں, آپ کی آواز میں بنانے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کی بات کر رہی ہیں اور پولیس کی بات کر رہی ہیں. 14 بندے انہوں نے یہاں پر شہید کر دیے, اور عابد باکسر اور نہ جانے کس کس کے ذریعے درجنوں کو پھڑکا دیا, اور ان کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی ہے جو یہ کرتی ہیں, یہ کر رہی ہیں. اور میاں صاحب میری بات سنیں, میاں صاحب میں ان کی بات نہیں کرتا, ایوی کوئی بات پرسنل نہیں ہوئے گی. منہ اچھا ہونا چاہیے تو بات بھی اچھی لگتی ہے. مائدہ صاحبہ جو بات کہہ رہی ہے سن لیں, آپ تنقید کا جواب دیں, یہ چھوڑے منہ کیا ہے منہ کیا نہیں ہے, ان چکروں میں میاں صاحب نہیں جانا چاہیے. بہرحال یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا دونوں خاتون و حضرات کا. میں نے تو کہا کہ ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. جناب منہ اچھا ہو تو اچھی لگتی ہے. جھانکیں کہ یہ کیا کرتی رہی ہے ان کی حکومت. میاں صاحب بہرحال میں سمجھا نہیں سکا, میں نے کہا تھا منہ اچھا ہو تو بات اچھی لگتی ہے, اب آپ جو ہے وہ بات کو اس طرف لے جا رہے ہیں. لیکن میں جاؤں گا آگے شیلا رضا صاحبہ کے پاس. شیلا صاحبہ, آج تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جو آپ لوگ کبھی نہیں کر سکے
کرپشن کے اس کے اوپر اختیارات سے تجاوز کیس پہ ابھی کیس چل رہا ہے اور اعظم سواتی نے استعفیٰ دے دیا. یہ ہوتا ہے نیا پاکستان، درخشندہ مثال. یہ آپ لوگوں کو لرن کرنا ہے یہاں سے اب آج سے انشاءاللہ. اچھا کامران شاہد صاحب، دیکھیے آپ میں، مجھ میں، معزہ میں، ہارون رشید صاحب میں اور جو لوگ جو کہ میاں محمود رشید صاحب ہیں، ہارون رشید صاحب نہیں جناب، میاں محمود رشید صاحب انوالو ہیں جی. ہاں وہ بھی چلیں، ان کا بھی میں کہہ رہی ہوں، میں ان کی بھی بہت عزت کرتی ہوں. ہارون صاحب نہیں ہے آج جی. نہیں وہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ جو پریکٹیکلی انوالو ہیں اور بات کرتے ہیں، ان کی اتنی شارٹ ٹرم میموری نہیں ہونی چاہیے. یہ وہی اعظم سواتی صاحب ہیں جنہوں نے میرے حج منسٹر پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں اور سب ہیں، اور وہ ہمارا دور حکومت تھا جس میں کوئی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا سوائے ہمارے حج منسٹر کے، اور یہ شخص کبھی بھی اس کے پھر وہ عدالت میں نہیں گیا. اور سلام ہے اس وقت کے جج کو کہ کوئی ایویڈنس نہیں آیا، لیکن میرا منسٹر پورے ہمارے دور حکومت میں گرفتار رہا، اور اب ہم جب کہ اپوزیشن میں ہیں وہ باعزت بری ہوا. تو اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت دینے والا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت آج حامد کاظمی صاحب کے ساتھ قدرت، میں اعظم سواتی کی بات کر رہا ہوں، آپ کاظمی صاحب پہ اب آپ مجھے خراج تحسین تو پیش کر لیں. اس لیے کہ یہ ان کے خلاف اچھا دیکھیے یہ ان کے خلاف گئے تھے تو بدلہ لے رہی ہیں آج آپ. یہ تھے اس کے کمپلینر. ٹھیک ہے، میں بدلہ نہیں لے رہی، قدرت نے لیا ہے. قدرت نے لیا. اچھا، قدرت نے لیا ہے. اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے منسٹر کے خلاف صرف ایک شخص گیا تھا اور ہم نے اسے جیل میں ڈالا تھا، اور عمران صاحب صرف باتیں کرتے رہتے، دوسروں کے اوپر نام رکھتے. ابھی تک صرف ایک کیس پروف ہوا ہے جس کی اپیل میں بھی گئے تو وہ فیصلہ نہیں بدلا گیا، اور وہ ہے ترین صاحب کا. ادروائز ابھی تک سب پہ کیس چل رہا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو بات کرتے وقت انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کیونکہ منہ کا بہت تذکرہ ہو رہا تھا. وہ تو اچھا ٹھیک ہے. میاں صاحب دو خواتین اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں. میں تو سمجھوں گا کہ آپ جو ہے وہ عزت سادات بچائیں اور نکل لیں اس میں سے. کیوں آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں؟ آگے چلیں کہ کچھ جواب دینا ہے ابھی آپ نے شیلا صاحبہ کو. دیکھیں کامران، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں خواتین کی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، وہ گل کھلائے ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، جمہوری تاریخ میں. ابھی یہ کرپشن کی بات کر رہی ہیں، بی بی فریال تالپور، زرداری صاحب، ایان علی، وہ لانچوں پہ ڈالر، یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہا. صبر کریں. ثابت نہیں آپ ہونے دیتے. جو خربور پہ آپ نے ہڑپ کی ہیں سوئٹزرلینڈ سے لے کے اور سرے محل سے لے کے پوری قوم دیکھ رہی ہے. ثابت کے چکر میں نہ پڑیں. یہ دنیا میں بھی ہونا ہے اور اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے. اس قوم کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ثابت بھی ہو جائے گا، نہ گھبرائیں. ثابت ہونے کو جا رہا ہے. زرداری صاحب جو ہے جس طرح انگڑائیاں لے رہے ہیں اور جس طرح آواز باختہ ہوگے باتیں کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ثابت ہونے جا رہی ہیں چیزیں. تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں. سب چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ ہمارے دور میں. ہم کرپشن کو زیرو ٹالرنس ہے، کبھی پروٹیکٹ نہیں کریں گے. دونوں بڑی پارٹیوں نے جو لوٹ مچائی تھی اور ایک دوسرے کی لوٹ پہ جس طرح سے پردہ ڈالا تھا وہ اب نہیں ہوگا. پردے چاک ہوں گے اور سب اصحاب بے باک ہوں گے. میاں صاحب ماشاءاللہ، ایک منٹ شیلا صاحب، میاں صاحب ماشاءاللہ جس طرح آپ بولتے ہیں نا، ایک لیڈر کی طرح بولتے ہیں آپ. اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کہوں گا پھر آپ مائنڈ کر جائیں گے، لیکن بولتے غضب کا ہیں آپ. جو بھی آپ سے ایگری کرے ڈس ایگری کرے اس کا میں معترف ہوں. اس زمانے سے جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے پنجاب میں، بہرحال تو آپ وزیر ہیں. جناب شیلا صاحبہ ان کی باتوں کو سیریس لیں، صرف بھڑک نہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کے کولیگ نے جو ان کے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایان علی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے، اس لیے زرداری صاحب کو اپنی پکڑ نظر آ رہی ہے اور نجومیوں کی طرح پیشن گوئیاں کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ سیریس بات ہے، ذرا اس کو سیریس لے لیں. اگر انہوں نے واقعی یہ بات صحیح ہوئی ان کے وزیر اطلاعات جو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. جی، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت کو جب کوئی ناجائز دولت ملتی ہے تو اسے کہاں جمع کرایا جاتا ہے؟ وہ جو لانچ سے پیسے ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کس جگہ جمع ہوئے ہیں؟
देखिए, अब आप कैंपेन में नहीं हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए निकल जाएंगे। अगर वो पकड़ी गई है कोई लॉन्च में से दौलत, तो वो पाकिस्तान के ख़जाने में क्यों नहीं जमा हुई, क्यों नहीं दिखाई गई? ये तो चीफ जस्टिस ने भी कहा है जब वो लंदन गए। मियां साहब से क्यों पूछे, आप चीफ जस्टिस सवाल करें फिर, तो उन्होंने भी कहा है कि लॉन्चों से पैसा बाहर नहीं जाएगा। मैं हर उस शख्स से सवाल कर रही हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पकड़ी थी तो क्या किसी इदारे को राइट है कि वो अपने पास रखे, उसने खजाने में जमा क्यों? अब ये वादा माफ गवाह पे भी आ जाए, कितनी बड़ी डिफिकल्टी आपके लिए हो सकती है जरदारी साहब के लिए जो कह रहे हैं कि इनके सूबाई वजीर। अच्छा, अब जो इन्होंने बात की है कि फवाद साहब ये कह रहे हैं, तो पहले फवाद साहब नहीं कह रहे, फयाज चौहान कह रहे हैं, सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन। फयाज चौहान भी जो कह रहे हैं और फवाद जो कह रहे हैं, असद उमर जो कह रहे हैं, इमरान साहब जो कह रहे हैं, पहले मैं इसमें से तो निकल आऊं कि इनमें से सच कौन कह रहा है। एक बात एक कहता है, दूसरा कहता है, कोई एक तो झूठा है ना। अब अगर अयान अली जो है वो गवाही दे देती हैं तो क्या होगा? दे दे, साबित करिए जी। हम तो बात ही नहीं कर रहे आपसे रहम की, हम तो बात ही नहीं कर रहे आपसे किसी चीज की। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ बातें नहीं करें। बिल्कुल ठीक है जी। हम ये कह रहे हैं कि आप माइदा साहिबा, ब्रेक से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लेकर आइए, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लेकर आइए, हम मदद करेंगे। वरना ये कि अभी तक फरियाल साहिबा ने ना पेनल्टी भरी है, ना फाइन भरा है, ना टैक्स भरा है, कोई ऐसा चार्ज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। माया अलीमा साहिबा पे था नाम, तो जिस तरह घेरा तंग हो रहा है आपके गिर्द तो हुआ वही है कानून का, और जरदारी साहब के गिर्द भी हो रहा है, जिस तरह वो बता रहे हैं वादा माफ गवाह आ रहे हैं बड़े अहम किस्म के। तो जिस तरह आप लोगों को एक दफ़ा लंदन में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको शायद पोलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो अब आप दोबारा अलायंस कर लेंगे, कुछ चांस है या नहीं अगेंस्ट पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी? देखिए, हम 60 डेज हो गए हैं मियां शहबाज शरीफ को नैब में, और मेरा ख्याल है कोई 6 या 7 कितनी पेशियां हो चुकी हैं नैब कोर्ट में। लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं आया, और उनको इसलिए सफ़ा जो है अब जेल में उनको जेल का हुक्म दिया है। बात जो है वो शैला रजा साहिबा सही कह रही हैं, लॉजिकल बात। मेरे सवाल का जवाब दे दें प्लीज। यू शुड पुट योर मनी वेयर योर माउथ। आप दोनों का है या नहीं? आपका बात का जवाब ही दे रही हूँ कि हम लोग इकट्ठे हुए थे एक बात पे कि इलेक्शन में रिगिंग हुई, और उसकी वजह से जो है हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई। हमारा कोई किसी किस्म का गठजोड़ नहीं है, लेकिन अगर कोई ज्यादती हो रही है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, वेदर जरदारी साहब के साथ हो रही है या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रही है और प्रूव नहीं की जा रही, शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रही है, तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन महमूद रशीद साहब को मैं सिर्फ रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर अलीमा खान साहिबा जैसे लोगों को अपने घर में जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी रखती हैं, और उन्होंने फाइन भी पे किया है, और उन्होंने एडमिट किया है कि ये पैसे उनके हैं, ये दौलत उनकी है, तो उनको जो है अलीमा खान साहिबा का जवाब देंगे मियां साहब बाद में, लेकिन मैं आपको व्यूअर्स एक बात बता दूं। और नहीं जी नहीं, लेकिन कामरान साहब आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, आपको इसका जवाब चले सवाल तो करने दें मुझे, आपको तो पहले चल गया पता। बहरहाल ये भी पूछूंगा, लेकिन व्यूअर्स जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो इमरान साहब ने पिछले दिनों जो इंटरव्यू हमें दिया तो उसमें उन्होंने ये भी कहा, मिलिट्री के हवाले से कहा कि फौज उनके मंशूर के साथ खड़ी हुई है, तो ये बात बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई। और वो सवाल मैंने उनसे पूछा था जिसका जवाब उन्होंने फिर दिया ये वाला, और उसके बाद आज DGI SPR ने आके उसको क्लियर करने की कोशिश की, किस हद तक ये क्लियर हुआ है, और क्या इमरान साहब को ये कहना चाहिए था इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आगे उन पर इल्ज़ाम लगता है कि ही PM सेलेक्ट, तो और अगर फौज को बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो ये ना अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, बहुत से लोगों के नज़दीक ना फौज के साथ अच्छा कर रहे हैं। DGI SPR ने खैर आज बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है क्लैरिफाई करने के लिए, वो भी सुनवा देंगे आपको इस सारे सिचुएशन को। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब, मुल्क में इलेक्शन होता है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर PM सेलेक्ट के नारे लगने शुरू होते हैं, लेकिन मिलिट्री और उसको लेकर, फौज को, हुकूमत को लेकर हमने भी सवाल पूछा इमरान खान साहब से, मैंने सवाल पूछा, उसको उन्होंने क्या जवाब दिया, उस पर फिर बात करते हैं।
سر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا افیکٹو رول پلے کرتی ہے پاکستان کی پولیٹیکل پاور سٹرکچر میں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ انڈیا سے تعلقات ہوں یا امریکہ سے تعلقات ہوں یا ایون نواز شریف صاحب کی ڈیلنگ کا معاملہ ہو. دیکھا ہمیں نظر آ رہا ہے نواز شریف جو ہے انہوں نے پنجاب میں آپ کی حکومت بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا, زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. بہت سے کوارٹرز یہ بات کر رہے ہیں. آپ کے میں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں. نمبر ون, جب آپ سیکیورٹی سچویشن ہوتا ہے ان کی رائے ضرور لیتے ہیں اور ساری دنیا لیتی ہے. جہاں تک اب تک ڈیسیژن کا بات جہاں تک اب تک ہوا ہے, سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے. فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک پیج کے اوپر. ڈیسیژن آپ لیتے ہیں؟ اوبویسلی میں لیتا ہوں. ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں, اور ایک فیصلہ نہیں جس کے پیچھے پاکستانی فوج نہیں کھڑی. اس میں وہ یہ بھی کہہ چکے تھے اس سے پہلے کہ فوج ہمارے منشور پر ساتھ کھڑی ہے, تو اس کے بعد یہ سوال میں نے ان سے پوچھا, تو اس پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ ایک فکرے کو لے کے اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو پولیٹیکل لیول پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے دیٹ از دیئر رائٹ, وہ کر سکتے ہیں. دیر از اے کانٹیکسٹ. اس فکرے سے پہلے ایک بات چل رہی ہے, اس فکرے کے بعد بہت باتیں ہوئی ہیں. جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ جس میں سیکیورٹی کے خطرات زیادہ ہوں وہ اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے اس پہ ان پٹ لیتی. انہوں نے مثال بھی دی, پینٹاگون کی بھی دی. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی ان پٹ لیتے ہیں, اور اگلے سینٹینس میں انہوں نے کہا جی کہ میری پارٹی منشور میں جو فارن پالیسی ہے, تو اس سے پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی ڈیسیژن میں لیتا ہوں جو میں نے ابھی تک لیے ہیں, اور اگلے فکرے میں کہا جی کہ جو پارٹی مینیفیسٹو کے مطابق فارن پالیسی کے ایشو تھے ان تمام میں اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ ہوتی ہے, اینڈ دین آئی ٹیک دی ڈیسیژن. تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. افواج پاکستان اس ملک کی فوج ہیں, اس کا تعلق صرف ایک پارٹی سے یا صرف ایک بندے سے یا کسی ایک شہر سے یا کسی ایک صوبے سے نہیں ہے. ہم ان کا ادارہ ہیں, حکومت کا, اسٹیٹ کا. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے, کل کسی اور پارٹی کی تھی, اس سے پہلے کسی اور پارٹی کی تھی. تو جب رائے راست ہوا, ضرب عضب ہوا, ابھی کراچی میں بہت سارے سیکیورٹی کے آپریشن چل رہے ہیں, تو جس کی بھی حکومت ہوئی ہے افواج پاکستان نے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان پٹ بھی دی ہے, اور جو ڈیسیژن لیے ہیں اس کی سپورٹ میں ایکشن بھی کیے ہیں. تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. بڑا ٹیکفلی جواب دیا جی جی آئی ایس پی آر نے, اور یہ امید ہے کہ اس کو کلیئرفائی کرنے کی کوشش کی. شہنازہ صاحبہ, آپ کی کچھ تشفی ہوئی اس جواب سے کہ اب بھی آپ یہی پرائم منسٹر کو جوڑتی رہیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا ہے کہ ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اب تشفی تو ہوگی کہ ابھی بھی آپ کے ذہن میں ایمبیگوٹی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کو جوڑ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم جو اسٹیٹمنٹ کی جو جملہ آیا اس پہ سبھی نے بات کی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہمارے ملک میں ٹیررزم ہو رہا تھا, جو ہماری جنگ بھی نہیں تھی, ہم پہ مسلط ہو گئی تھی. تو آپریشن رائے راست میں ہم اسی طرح گئے کہ جب ہمارے جن کو کام کرنا تھا, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے تو جا کے اپنے وزیروں کے ساتھ نہیں لڑنا تھا, فوج ہی ٹرینڈ ہوتی ہے نا ٹیررزم کے لیے, اور ان کے لیے اگر وہ ریڈی ہیں, فوج تیار ہے, تو ہم نے آپریشن کیا. جب وہ شمالی وزیرستان میں نہیں چاہتے تھے, نہیں ہوا, جیسے کہ بعد میں گفتگو سامنے آئی, بہت ساری چیزوں سے پتہ چلا, میری رائے نہیں ہے یہ. تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی اعتراض نہیں, بڑی اچھی بات ہے, کلیریفیکیشن ہو گئی اس سے. جی آپ لوگ تو اس پہ ایمبیگوٹی نہیں. ایک منٹ پلیز, میں اپنی بات تو پوری کر لوں. جی پلیز کر لیں. سندھ میں جو ہے, خاص طور پہ کراچی کے اندر جب بہت بڑا آپریشن ہوا, تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پالیسی ہماری تھی, لیکن تھینکس ٹو رینجرز کہ انہوں نے اس طرح کیا, کیونکہ پولیس جو تھی وہ اس ٹیررزم کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے, وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں, اور میں نے پہلے دن سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ سارے مینیفیسٹو ایسے ہو ہی نہیں سکتے جو اینٹائی پاکستان ہو. تو مینیفیسٹوز جو ہیں وہ موسٹلی تمام پارٹیز کے ایک سے ہی ہوتے ہیں, اور اس کو اس طرح کہنا ہی نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے بات کی اور جس طرح سے بات آئی, تو ایک بات ضرور مجھے کہنی چاہیے, کیونکہ ہم کو اپنے پروگرام کو لائٹر وے میں رکھنا چاہیے, کہ تسی بڑے مذاقیہ ہو. مجھے کہہ رہی ہیں آپ یا عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہیں؟ جی اچھا نہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اور بہرحال عمران صاحب ہیں, خوش قسمت آدمی ہیں. میڈم میرے لیے تو بڑی کمپلیمنٹ کی بات ہے اگر آپ نے یہ بھی کہا.
صرف انسان کو جولی ہونا چاہیے. صرف انہی کے لوگ نہیں, جی میں خود ہوں. میرا بھی سینس ہیومر بڑا اچھا ہے. عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ ان کے ایم پی ایم این اے ہی نہیں, ہر ایک ان کے بیان کی وضاحت کر رہا ہے. بیان نہ ہو یا گوگلی ہو گئی. بھائی اچھی بات ہے نا, آپ فوج کو اب بیچ میں لے کے آئیں گے تو وضاحت. میاں محمود رشید صاحب ایسے بیان کیوں دیتے ہیں پرائم منسٹر کے, پھر فوج کو وضاحت دینی پڑتی ہے کہ جناب ہمیں بیچ میں لے کے نا, ہم تو پورے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جمہوریت کے لیے. ایسے بیان کیوں دیتے ہیں, ایسے جواب کیوں دیتے ہیں پرائم منسٹر؟ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھیں کوئی قابل اعتراض جواب پرائم منسٹر نے نہیں دیا. آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے کسی ایک فکروں کو لے لیں اور پھر اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کی بات پرائم منسٹر کی طرف سے آئی ہے کہ جو کوئی قابل اعتراض ہو. تو ڈی جی صاحب نے کیوں آج پھر کہا کی ہے نیشنل کانٹیکسٹ میں کی ہے؟ دیکھیں نہیں, انہوں نے تو کہا کہ جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اور جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں وہ فورن افیئرس کا معاملہ ہو, ان کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ اس پر بات بھی کرتے ہیں اور حکومت کو جو نہیں. آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہوئی فوج؟ یہی بات عمران خان قابل اعتراض بات ہے سر. دیکھیں بالکل یہ اس انداز سے بات نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایجنڈا ہے ہمارا, جو بڑی بڑی چیزیں ہم نے قوم کے سامنے رکھی ہیں, کرپشن کا خاتمہ ہے اور خود انحصاری ہے, باقی چیزیں ہیں, اپنا جو ہمارے جو لوگ دشمن ممالک ہیں یا جو ہمیشہ نیچا دکھاتے ہیں ہمیں, ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا ہے, جرت, دلیری, یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ ایک پیج پہ ہے فوج اور عسکری قیادت. اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. مائزہ حمید صاحبہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اگر فوج اور سب ایک پیج پہ ہے. اس کو آپ نیگیٹو سینس میں کیوں لے رہے ہیں؟ نیگیٹو پہ لینا بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح ہے جی مائزہ صاحبہ, نہیں لینا چاہیے نیگیٹو سینس میں. مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. محمود رشید صاحب بول رہے تھے. آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ بڑا افسوس ہے, میری آواز تو اللہ کے فضل پوری دنیا سنتی ہے. لیکن چلیں دوبارہ محمود رشید صاحب اپنی بات ختم کر رہے تھے, آپ سوال کر رہے ہیں. محمود رشید صاحب جب بولنا شروع کریں تو کسی کی آواز آ ہی نہیں سکتی کسی کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمود رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے فوج اور وہ ایک پیج پہ, تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ عمران صاحب نے جو بیان دے دیا کہ منشور, ہمارے منشور فوج کھڑی ہے, ڈی جی صاحب نے کلیئر بھی کر دیا وہ ہر منشور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہر ملک, ہر جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اکراس دا بورڈ. دیکھیں میری بات سنیں, میاں محمد نواز شریف کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی ضرب عضب چل رہا تھا, تو اس وقت بھی فوج اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ تھی. اور جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ بڑے خوش قسمت ہیں پرائم منسٹر. میں صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا, جلدی سے آپ نے بات کرنی ہے کمپلیٹ پلیز. ان کی ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ دیگر انسٹیٹیوشنز دے رہی ہیں, لیکن یہ جنرلی ہوتا ہی ہے وہ اپنا جواب دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ چلتی ہیں اور آر آن دا سیم پیج. مجھے بریک لینی پڑے گی اسی بات پہ, ایک بریک لیں گے. ڈی جی ایس پی آر نے آج 2-3 ایشوز بڑی کھل کے بات کی, بڑی آرٹیکولیٹ بات کی اور اسٹیٹ آف پاکستان کی پالیسی کو بڑا واضح انداز میں پیش کیا. میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کر لوں. بھارتی آرمی چیف کا بیان آیا تھا سیکولرزم کو لے کر, اس پہ آرمی چیف ڈی جی ایس پی آر نے آج کیا کہا تھا, سن لیتے ہیں. ہم مسلمان ریاستیں اسلام کے نام پہ بنے ہیں, تو دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اس کہ ہم کس قسم کا ملک بنے, لیکن جو وہ خود جس قسم کے ملک ہیں پہلے وہ تو بن جائیں. آر دے سیکولر؟ 200 ملین مسلمانوں کی وہاں پہ کیا حالت ہے. اور ہمارا ملک ایک ایسا ہے, ہم نے تو کرتارپور کھول دیا, جتنے پاکستان میں مندر ہیں, گرجے ہیں, ہم خود سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو. ادھر بابری مسجد میں کیا ہوا؟ تو آئی تھنک ہی نیڈس ٹو لک کنورٹ کہ پہلے خود سیکولر بن جائیں اور ہمیں ایسے ہی برداشت کریں جیسے ہم ہیں. یہ بات صحیح ہے, پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ مائنورٹی مقامات کو بھی سیکیورٹی دیتے ہیں. پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر بڑے پرووکیٹو سوال کیے گئے اور اس پہ جو جواب دیا ڈی جی ایس پی آر نے وہ بھی سن لیتے ہیں. ان کی 3 ڈیمانڈز تھیں: ریڈکشن ان چیک پوسٹ, کلیئرنس آف مائنز اینڈ مسنگ پرسنس. لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم ان ڈیمانڈ سے بیونڈ کیسے چلی. آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈز تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں, ان کے کہنے سے بہت پہلے ہی دور کرنا شروع ہو چکی تھی. ریاست نے ان کے ساتھ بھرپور اپنا سمجھتے ہوئے تعاون کیا ہے, لیکن اب جس طرف یہ جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے.
ویورز آرمی چیف کے حوالے سے بھی پیغام دیا ہے DGI-SPR نے، جس پر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ obviously کہ ادارہ جو ہے وہ ادارے اور ملک جو ہے وہ بلند ہے، افراد جو آتے رہتے ہیں. انہوں نے یہاں تک بھی بتایا کہ کرپشن کے اوپر پاکستانی فوج میں سے بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے. سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی آج پریس کانفرنس لگی، جو افغانستان کی پالیسی پر انہوں نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک دم مزید جنگ نہیں لڑے گا، ہم 2 جنگیں لڑ چکے ہیں دوسروں کی یہاں پر، لیکن اب جب تک یہ افغانی پناہ گزین جو ہیں یہ واپس نہیں آتے اب تک پاکستان پہ آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ٹیررزم جو ہے وہ کمپلیٹلی ہم ختم کر دیں. حالانکہ ہم نے ختم کیا اس کو، لیکن ابھی بھی 1% لوگ ایسے ہیں جو فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں. یہ بہت ہی کھلی گفتگو تھی اور بڑی ہی ویژنری گفتگو تھی جو پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے آگے گئی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہمیں دیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.